السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ قرآن پاک ٹرانسلیشن کا سلسلہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 68 سے آج ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ومن اور جس نے نعمر ہو ہم عمر دراز کر دیتے ہیں، ان کس ہو اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق کی خلقت پیدائش میں، افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں. اور جس شخص کو ہم زیادہ عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں ہی الٹ دیتے ہیں، کیا یہ سوچتے نہیں. بڑھاپے میں بچپنے کی حالت. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی تمام تر قوتیں ترقی پذیر ہوتی ہیں، لیکن جب جوانی سے ڈھل جاتا ہے تو ان تمام قوتوں میں انحطاط آنا شروع ہو جاتا ہے. بچپن میں وہ چلنے میں سہارے کا محتاج تھا تو بڑھاپے میں بھی محتاج ہو جاتا ہے. اس کی طاقت، اس کی ہمت، اس کا عزم، اس کی عقل، غرض یہ کہ ہر چیز میں اس قدر زوال آ جاتا ہے کہ وہ بچوں جیسا ہو جاتا ہے. اس سارے عمل میں انسان خود مجبور محض ہوتا ہے. کیا پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم چاہیں تو اسے اندھا بھی کر سکتے ہیں، اسے اپاہج بھی بنا سکتے ہیں، اس کا حلیہ بھی بگاڑ سکتے ہیں، اور وہ چاہے نہ چاہے ہم اسے دوبارہ زندہ کر کے اس کے گناہوں کی اسے سزا بھی دے سکتے ہیں. وما علمناہ اور ہم نے نہیں سکھایا اس کو شعر وما ینبغی اور نہیں شایان لہو اس کے لیے، ان نہیں ہوا وہ یہ الا مگر ذکر و نصیحت و قرآن و مبین اور قرآن واضح. ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور یہ اس کے لیے مناسب بھی نہ تھا. یہ تو ایک نصیحت اور واضح پڑھی جانے والی کتاب ہے. آپ کے لیے شاعری اس لیے مناسب نہیں تھی کہ شاعروں کے کلام میں جب تک جھوٹ اور مبالغہ کی آمیزش نہ ہو جائے، اس کے کلام میں نہ حسن پیدا ہوتا ہے، نہ دلکشی، نہ ہی کوئی اس کے اشعار کو پسند کرتا ہے. مزید برآں ان کے تخیلات خواہ کتنے ہی بلند ہوں، ان کا عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ وجہ ہے کہ شاعروں کی عملی زندگی عموماً ان کے اقوال کے برعکس ہوتی ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ ان کے انداز و فکر کے لیے کوئی متعین راہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہر میدان میں حضرہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. شعر میں اگرچہ کوئی چیز پسندیدہ ہو سکتی ہے تو وہ اس کی تاثیر اور دل نشینی ہے، اور یہ چیز قرآن پاک میں نثر ہونے کے باوجود بدرجہ پائی جاتی ہے. گویا شعر میں جو چیز کام کی تھی یا اس کی روح تھی وہ پوری طرح قرآن میں موجود ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ عرب جنہیں اپنی فصاحت اور بلاغت پر ناز تھا، وہ اسی وجہ سے غیر عرب کو عجمی کہتے تھے، قرآن کو شعر یا سحر کہنے لگتے تھے، اور حامل قرآن کو شاعر اور ساحر. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ شعر اور سحر کا کوئی قرآن سے کوئی نسبت نہیں. کیا یہ کبھی شاعری یا جادو کی بنیاد پر دنیا میں قومیت اور روحانیت کی ایسی عظیم الشان اور لازوال عمارت کھڑی ہو سکتی ہے جو قرآنی تعلیم کے اساس پر قائم ہو اور آج تک قائم ہے؟ آپ کا وزن توڑ کر شعر پڑھنا. آپ کی اللہ تعالیٰ نے طبیعت ہی ایسی بنائی تھی کہ آپ شعر کو موضوع نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کبھی کسی دوسرے شاعر کا کوئی شعر پڑھتے تو اس کا وزن توڑ دیتے. سیدنا رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے جنگ حوازن کے اموال غنیمت میں سے ابو سفیان بن حرب اور صفوان بن امیہ، عینہ بن حسین اور اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن داس کو کچھ کم دیے. تو اس نے یہ چند شعر کہے. اس نے شکوہ کیا تھا اصل میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کوئی اشعار نہیں سکھائے، شعر نہیں سکھائے. سیدنا جندب بن عبداللہ بجلی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جہاد کے دوران آپ کو ٹھوکر لگی جس سے آپ کے پاؤں کی انگلی خون آلود ہو گئی. اس وقت آپ نے اس انگلی کو مخاطب کر کے یہ شعر پڑھا: ہل انت الا اسبت و میت وفی سبیل اللہ ما لقیت. تو ایک انگلی ہی تو ہے جو خون آلود ہو گئی، اور اگر تو اللہ کی راہ میں زخمی ہوئی تو کیا ہوا؟ یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا گیا تھا، نہ ان کی طبیعت شاعرانہ بنائی گئی تھی. آیت نمبر 70: لتنذرا تاکہ آپ ڈرائیں من جو کانا ہو حیًا زندہ، و یحق اور ثابت ہو جائے القول بات علی پر کافرین جمع کافر، تاکہ جو زندہ ہے وہ اسے ڈرائے اور انکار کرنے والے پر حجت قائم ہو جائے. یعنی جس شخص کا ضمیر ابھی مردہ نہیں ہوا اور وہ ہدایت کا طالب ہے، آپ اسے اس کے انجام سے آگاہ کریں تاکہ وہ ضدی اور ہٹ ڈرم لوگوں پر حجت پوری ہو سکے. اور یہ کام تب بھی ممکن ہے کہ قرآن اور حامل قرآن کا مزاج شاعرانہ نہیں بلکہ حکیمانہ اور ناصحانہ ہو. آیت نمبر 71: اولم یرو کیا وہ دیکھتے نہیں، انا خلقنا کہ ہم نے پیدا کیا، لہم ان کے لیے، مما اس سے جو عملت ایدینا بنایا اپنے ہاتھوں سے، قدرت سے،
انامن چھپائے فہم پس وہ لہا ان کے مالک ان مالک ہیں. کیا وہ دیکھتے ہیں جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہیں ان میں سے ان کے چوپائے پیدا تو ہم نے کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. مثلاً گائیں، بیل، بھیڑ، بکری، اونٹ، گھوڑے، گدھے، یہ سب قسم کے الگ جانور الگ الگ انواع ہیں اور سب انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی ہے. ان کی نسل بھی ایسے نطفے سے چلتی ہے جیسے انسان کی چلتی ہے اور نطفہ بے جان مادوں سے پیدا ہوتا ہے. یہ چیزیں انسان کی مملوک نہیں تھی. اللہ نے انسان کو عقل دی، عقل کے ذریعے سے چھپاؤں کو اپنے قابو میں کر لیا. پھر ان میں اپنے لیے فوائد دیکھے تو انہیں اپنے گھروں میں پالنا شروع کر دیا اور آپس میں ان کی خرید و فروخت شروع کر دی اور ان کے مالک بن بیٹھے. وَذَلَلْنَاهَا اور ہم نے فرمایا بردار کیا انہیں لَهُمْ اس کے لیے فَمِنْهَا پس ان سے رکوبہم ان کی سواری ومنہا اور ان سے یاکلون وہ کھاتے ہیں. اور ہم نے ان مواشوں کو ان کا متی بنا دیا کہ ان میں کسی پر تو سوار ہوتے ہیں اور کسی کا گوشت کھاتے ہیں. مواشوں سے حاصل ہونے والی فائدہ انسان کی سرشت اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر ہر قسم کے جانوروں کو اپنے قابو میں لائے اور چھپاؤں کی سرشت یہ بنا دی کہ انسان کے متی اور فرما بردار بن جائے. ورنہ ان چھپایوں میں اکثر ایسے بھی ہے جو انسان سے بہت زیادہ طاقتور ہے. ایک گھوڑا انسان کو دولتی مار کر اسے موت کے گھاڑ اتار سکتا ہے. ایک اونٹ انسان کی کھوپڑی میں اپنے دانت گاڑ کر اور ایک ہاتھی سے اپنے پاؤں تلے مسل کر انسان کو فنا کر کے اسے نجات حاصل کر سکتا ہے. مگر انسان پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو ایک کم عمر بچہ نکیل پکڑ کر جدھر چاہے لے جا سکتا ہے. پھر وہ بیجان چیزوں کی طرح اپنے سے بہت عظیم الجثہ اور طاقتور جانداروں کو بھی متی بنا کر ان سے کئی فوائد حاصل کرتا ہے. یہ چھپائے انسان کی سواری کے کام بھی آتے ہیں اور ان کی خوراک بھی بنتے ہیں. ان کے بالوں سے وہ لباس بھی تیار ہوتا ہے، ان سے دودھ بھی حاصل ہوتا ہے جن سے دہی، مکھن، ملائی، گھی وغیرہ بنتے ہیں. حتیٰ کہ ان چھپاؤں کے مرنے یا ذبح ہونے کے بعد بھی ان کی کھالوں، ہڈیوں اور دانتوں کو اپنے کام میں لے کے آتا ہے. آیت نمبر 73 وَلَهُمْ اور ان کے لیے فِيهَا ان میں منافع فائدے و مشارب و پینے کی چیزیں افلا یشکرون کیا پھر وہ شکر نہیں کرتے؟ نہیں ان سے انہیں اور بھی فوائد اور مشروب حاصل ہوتے ہیں، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یہ کہ سب قسم کے احسانات تو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیے. جب اب بجائے کہ اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس نے انہیں جانوروں کی قربانیاں بتوں کے نام پہ کی اور اپنے استحانوں میں کی. بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑ دیے جن کا ان جانوروں کی پیدائش میں اور انسان کے متی فرما بردار بنانے میں کوئی بھی عمل دخل نہ تھا. کیا اسے بڑھ کے بھی کفران نعمت اور نمک حرامی ہو سکتی ہے؟ آیت نمبر 74 وَاتَّخِذُوا انہوں نے بنا لیے من دون اللہ اللہ کے سوا آلہۃ معبود لعلہم شاید وہ ینصرون مدد کیے جائیں. اور انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی الہ بنا رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کی مدد کی جائے. لا یستطیعون وہ نہیں کر سکتے نصرہم ان کی مدد وہم اور وہ لہم ان کے لیے جند لشکر محضرون حاضر کیے جائیں گے. حالانکہ وہ ان کی کچھ مدد نہ کر سکیں گے بلکہ وہ ان لشکر مخالف کی حیثیت سے پیش کیے جائیں گے. معبودان باطل کی دنیا اور آخرت میں بے بسی. انسان نے جس چیز کی عبادت کی ہے یا فریاد کی ہے یا اس کے آگے نذرانے پیش کیے ہیں تو اس کے لیے وہ معبود ان کی مشکل دور کریں گے یا کوئی حاجت پوری کر دیں. یا اگر وہ روز آخرت بھی ایمان رکھتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ وہ قیامت کو سفارش کر دیں گے یا عذاب سے بچا لیں گے. ان سب باتوں میں مدد کا پہلو آتا ہے. اب اس مدد کے دو پہلو ہیں، ایک دنیا میں دوسرے آخرت میں. دنیا میں ان کی مدد کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی آبتوں کی مدد تو کیا کریں گے، وہ تو اپنی بقا اور حفاظت اپنی ضروریات کے لیے ان کے محتاج ہیں کہ وہ ان کے آستانوں میں اور قبروں پر جھاڑو دیں، ان کو چمکا کر رکھیں، روشنی کا انتظام کریں. اگر ان آبدوں کو یہ لشکر نہ ہو تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہیں چل سکتی. یہ خود ان کے حاضر غلام بنے ہوئے ہیں. خیر جب آخرت میں ان کی مدد کا یہ حال ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان عابدوں کو ان معبودوں کے سامنے لا کھڑا کریں گے تو یہی معبود ان کے دشمن بن جائیں گے اور ایسے دلائل دیں گے کہ خود تو بچ جائیں گے مگر انہیں گرفتار کرا کے چھوڑیں گے. اس وقت ان عابدوں کو پتہ چلے گا کہ جن معبودوں کی حمایت میں وہ زندگی بھر لڑتے رہے اور آج کس طرح انہیں آنکھ دکھا رہے ہیں اور ڈٹ کر ان کے خلاف گواہی دے رہے ہیں. آیت نمبر 76 فلا یا ان کا پس آپ کو مغموم نہ کرتے قولہم ان کی بات اننا علم بے شک ہم جاتے ہیں ما یسرون وہ چھپاتے ہیں وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں. لہٰذا ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کرتے ہیں، ہم یقیناً جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اگر یہ لوگ اپنے پروردگار مونے میں حقیقی کے معاملے میں اس قدر ناانصاف اور ظالم واقع ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ان کے معاندانہ رویے پر غم زدہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو لوگ تو ظاہر یہ کرتے ہیں کہ آپ کہان ہیں، دیوانے ہیں، جادوگر ہیں، اللہ پر افترا باندھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو یہ باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے بھی بن پڑے اسلام کو اور آپ کو دبا سکیں. لیکن یہی لوگ اپنی
نجی محفلوں میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح سمجھتے ہیں کہ جو الزامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لگا رہے ہیں وہ سراسر غلط اور بے بنیاد ہے، لہذا آپ کو پریشان اور غمزدہ نہ ہونا چاہیے، حق کے مقابلے میں ان کو یہ جھوٹا پروپیگنڈا زیادہ دیر تک نہ چل سکے۔ اولم یرو، کیا نہیں دیکھا، انسان انا خلق نہ ہو کہ ہم نے پیدا کیا اس کو من نطفے سے، فائدہ پھر ناگہا ہوا وہ خصیم جگرالو مبین کھلا۔ کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ حقائق سے اعراض کر کے سری جگرالو بن گیا ہے۔ انسان کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس نطفے سے پیدا کیا جو بے جان چیزوں سے بنا تھا، پھر اللہ نے اس میں روح پھونکی تو نہ صرف یہ کہ دوسرے جانداروں کی طرح چلنے پھرنے لگا، کھانے پینے لگا، پرورش پانے لگا، بلکہ اس میں عقل، فہم، قوت، بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں جو دوسری کسی جاندار میں نہ تھیں، اور جب وہ اس منزل پر پہنچ گیا تو اپنے خالق کے بارے میں کئی طرح کی بحثیں اور جھگڑے اٹھا کھڑے کیے۔ وَضَرَبَ، اور اس نے بیان کی لنا ہمارے لیے مثلاً ایک مثال، مناسیہ اور بھول گیا، خلقہ ہوا اپنے پیدائش، قالا کہنے لگا مایوہی کون پیدا کرے گا، العظام ہڈیاں، وہی اور جب کہ وہ رمیم گل گئیں، وہ ہمارے لیے تو مثال بیان کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو انہیں کون زندہ کرے گا، یعنی وہ اپنے پروردگار کو عام مخلوق کی طرح عاجز سمجھتا ہے کہ جب انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تو ہم بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ایک بوسیدہ ہڈی کو دکھا کر اپنے ہاتھوں سے اسے مسل کر اور چورا چورا کر کے کہتا ہے کہ بتاؤ یہ زندگی ہو سکتی ہے۔ اس وقت اسے یہ بات یاد نہیں رہتی جس نطفے سے وہ خود پیدا ہوا ہے وہ بھی بے جان غذاؤں سے بنا تھا، اگر وہ اس بات پر غور کرتا تو کبھی ایسا اعتراض نہ کرتا۔ قل فرمان ہے یحیی الذی، اسے زندہ کرے گا وہ جس نے انشاءہا، اسے پیدا کیا، اول مرۃ، پہلی بار، وہو، اور وہ بکل، ہر طرح، خلق، پیدا کرنے والا، علیم، جاننے والا ہے۔ آپ اسے کہیے کہ اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ اللہ کی تخلیق کے مختلف طریقے، یعنی ایک بیج سے تناور درخت بنا کر کھڑا کر دینے کی صورت اور ہے، بے جان غذاؤں سے نطفہ اور نطفے سے حیوانات اور انسان کو پیدا کر کے دکھانے کی صورت اور ہے، اور کسی مردہ انسان کے گلے سڑے اجزاء کو ملا کر اسے اکٹھا کر کے اس کو زندہ کھڑا کر دینے کی صورت اور ہے۔ غرض یہ کہ کائنات میں تخلیق کئی صورتوں سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود ہر چیز کا خالق ہے، لہذا وہ ان سب طریقوں اور صورتوں کو پوری طرح جانتا ہے، اور انسان ان صورتوں میں کوئی ایک صورت بھی نہیں جانتا، وہ اپنے خیال، اپنی عقل، اپنی محدود عقل کے مطابق یہاں پر مثالیں بناتا ہے۔ چلیں اوکے، اب نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔